السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور نواز شریف کی واپسی، آج یہ دو اہم معاملات خبروں میں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ دورے پر ہیں، پنجاب کے گوجرانوالہ میں تھیں۔ وہاں پر ان سے سوال ہوا مریم نواز صاحبہ سے نواز شریف کی واپسی کا، اور انہوں نے خبر دی ہے واپسی کے متعلق۔ اور خبر آئی ہے اسلام آباد سے کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شکنجہ کس لیا گیا ہے فیض حمید صاحب کے گرد۔ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اس پروجیکٹ عمران خان میں کے لانے والوں میں اگر کوئی گھاٹے میں رہا ہے، جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے باقی فائدوں کے باوجود، جو اب تک جو کھڈے لائن لگا ہے، وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے تو جب وہ حاضر سروس تھے، ابھی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فیض حمید جو ہے وہ ارلی ریٹائرڈ ہو جائیں گے یا ان کو جبری ریٹائر کر لیا جائے گا، تب تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تبھی آصف زرداری نے کہا تھا کہ جی فیض حمید تو کھڈے لائن لگ چکے ہوئے ہیں۔ بعد میں ISPR نے اس کی ذرا وضاحت کر دی تھی کہ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ بیسیکلی تھے کیا کہا جاتا ہے، سرور۔ وہاں سے ساری چیزیں، یعنی نیٹ ورک وہیں سے آپریٹ ہو رہا ہوتا تھا، عمران خان صاحب کو لانے، عمران خان صاحب کو چلانے، عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو ناکام بنانے، اور آج تک عمران خان صاحب کو جو سہولت کاری ہو رہی ہے، کبھی کسی ادارے کی طرف سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، تو وہ ساری کی ساری کہا جا رہا ہے کہ اس کو فیض حمید صاحب چلا رہے ہیں۔ لہٰذا فیض حمید کا ایک تو نیٹ ورک پکڑا گیا۔ پچھلے دنوں ندیم ملک صاحب نے خبر دی تھی کہ جو اس میں کوئی کچھ بریگیڈیئر لیول کے افسران بھی تھے، انہوں نے تو 1 درجن کے قریب کہا تھا۔ عمران شفقت صاحب کا خیال تھا کہ نہیں، 35، خیال نہیں، ان کی خبر تھی کہ 35 سے زیادہ اس طرح کے افسران جو ہیں وہ شکنجے میں ہیں۔ پہلے مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، ان کے اوپر نگرانی تھی، اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھے کر کے ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب خبر اسلام آباد سے اسد طور نے دی ہے کہ فیض حمید کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کے اوپر جو چارجز ہیں، کرپشن کی چارج ہے، دہشت گردی کی سہولت کاری کا الزام، وہ بقول اسد طور دہشت گردی کی سہولت کاری کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کا الزام ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور پھر ایک معاملہ جو میں نے گزارش کی کہ مریم نواز صاحبہ کا ہے، لیکن ایک اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ میں شروع میں ذکر کرنا تھا لیکن میں بھول گیا، تو ابھی میں کر لوں، آگے چل کر اس پر میں بات کروں گا۔ وہ ہے عورت مارچ، عورت حقوق مارچ۔ 8 مارچ کو لاہور میں ہونا ہے، مگر ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر صاحبہ نے انکار کر دیا اجازت دینے سے، جی۔ اور اجازت نہ دینے کی وجہ بڑی بھونڈی ہے، معذرت کے ساتھ انتہائی عجیب و غریب وجہ ہے کہ جو شرپسند ہیں یا جو کسی کے حقوق کی آواز، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں بذریعہ طاقت، اور ریاست کی طاقت نہیں، اپنی طاقت، ان کو روکنے کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ مارچ نہیں ہوگا۔ اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے جو فیض حمید صاحب والا معاملہ بڑا گرم ہے۔ فیض حمید صاحب، اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، مریم نواز صاحبہ نے تو اس میں سے قمر جاوید باجوہ صاحب کو نکال دیا، مسلم لیگ نون نے نکال دیا، ان کی مرضی ہے۔ کبھی کبھی یہ جو اکثر بلکہ مسلم لیگ نون یا پولیٹیکل پارٹیز ہماری یہ کر لیتی ہیں کہ جی وہ اپنا 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کسی کے اوپر سے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصل تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، بیسیکلی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، کیونکہ نواز شریف کو مائنس کر کے عمران خان کو لایا گیا نا۔ پیپلز پارٹی 2013 میں جہاں تھی، پیپلز پارٹی کی آج بھی وہی پوزیشن ہے، بلکہ اس سے بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن اصل کوشش یہ تھی کہ نواز شریف کو مائنس کیا جائے، پہلے نواز شریف، اس کے بعد پیپلز پارٹی۔ لیکن عمران خان اتنا نالائق، اتنا نکما، اتنا نکھٹو، اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا، جتنے بھی القابات دیے جائیں مہذب انداز میں، مناسب انداز میں، نازیب الفاظ نہیں، وہ جو عمران خان صاحب کی وہ جو ہے مسرت جمشید چیمہ، وہ جس طرح مریم نواز کے لیے اور مریم اورنگزیب کے لیے گندے الفاظات القابات استعمال کر رہی، اس طرح کے نہیں۔ لیکن اگر ہم جو پارلیمانی انداز میں بات کریں، نالائق، نکھٹو، نکمے، نااہل عمران خان صاحب، اور عقل سے پیدل، وہ جتنے ثابت ہوئے تو پروجیکٹ عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے چل نہیں سکا تھا۔ ورنہ یہ تھا کہ پہلے نواز شریف، اس کے بعد پیپلز پارٹی، آصف زرداری، اس کے بعد عمران خان ہوں گے، پھر عمران خان صاحب کے سہولت کار ہوں گے، اور پھر گلیاں ہونگیاں سنجیاں تے وچ مرزے یار پھرن گے، کلا نہیں کئی مرزے پھرن گے۔ تو یہ پروجیکٹ تھا، پاکستان کو ایک آمرانہ طرز حکمرانی کے اندر دھکیلنے کا پروجیکٹ تھا، پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا پروگرام تھا۔
آج میں سن رہا تھا کل بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ NFC ہے. یہ جتنے بھی لوگ وہاں سے بریفنگز لے کر آتے ہیں نا، ان کے دماغ جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی اس طرح کے عوامی اور جمہوری نہیں ہو سکتے. NFC مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اخراجات جو صوبوں کو جاتے ہیں، صوبے وہ اپنی عوام پر خرچ کرتے ہیں، کرپشن بھی ہوتی ہوگی، سارا کچھ ہوتا ہوگا، لیکن جو بڑا حصہ جہاں جاتا ہے ہمارا مسئلہ وہاں پر ہے. اور ہمارا مسئلہ رہا ہی یہ ہے کہ ہم نے صوبوں کو اس طرح اختیارات نہیں دی. ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ حکومت سندھ کو فائنلی اس بات کی اجازت مل گئی ہے کہ وہ قدرتی وسائل کی ایکسپلوریشن جو ہوتی ہے نا، آئل اینڈ گیس کی، وہ خود کر سکتے ہیں ایکسپلور. تو اس سے پہلے تو جی صوبہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو جتنا صوبوں کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں گے، انڈیپینڈنٹ سے مراد کہ خود مختار بنائیں گے، اتنا صوبے جو ہے پرفارم کر کے وفاق کو زیادہ، اپنا ملک کو زیادہ ترقی دلائیں گے. اس سے زیادہ وفاق مضبوط ہوتا ہے. تھرکول آپ دیکھ لیں، سندھ میں جس طرح جو بڑے بڑے ہسپتال بن گئے وہ آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز بن گئی ہیں. پنجاب میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، میٹرو، اورنج لائن، یہ سارے NFC کی دین ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کچھ صوبے نہیں پرفارم کر پا رہے، عمران خان صاحب کے دور میں تو صوبوں کی ٹیکس کلیکشن تو بالکل نیچے چلی گئی تھی. پیپلز پارٹی نے سندھ میں بڑی بہتر کی ہے. جو مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جی صوبے تو ریونیو اکٹھا ہی نہیں کر رہے، تو مرزا وہاب اور زرعی ٹیکس، مرزا وہاب نے کہا کہ جی 160 ارب روپے جو سندھ کا جو صوبائی ریونیو بورڈ ہے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. FBR کام نہیں کر رہا. اس سے پہلے 2011 میں صرف 10 ارب تھا یہ، جس میں ڈھل، آبیانہ، زرعی ٹیکسز جتنے بھی تھے وہ سارے اس میں، یہ صرف زرعی محصولات کی مد کی بات ہو رہی ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان جو لانے والوں کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم نے وفاق کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے، صوبوں کا وجود ختم کر دینا ہے. یہ 18ویں ترمیم، یہ جمہوریت، یہ پارلیمنٹ، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، عمران خان صاحب جمہوری نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس پروجیکٹ پر عمل کرنے کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں، پوسٹر بوائے تھے. عمران خان صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ہمارا سیاسی چہرہ یہ ہوگا، پیچھے بیٹھ کر ہم چلائیں گے. وہ جو عمران خان صاحب کی کبھی کبھی زبان پر سچ آ ہی جاتا ہے، بیوقوفی سے ہی صحیح لیکن آ جاتا ہے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا نا، میں تو آخری دن تک قمر جاوید باجوہ کا وفادار تھا. تو بھائی وفاداری تو آپ کو آئین کے ساتھ کرنی چاہیے تھی نا. تو جو پروجیکٹ عمران خان صاحب تھا، اس پروجیکٹ عمران خان صاحب کو لانے والے جو تھے، ان کے برے دن ہیں. بے شک یہ حکومت اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی، بے شک مہنگائی عروج پر جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو ابھی تک عمران خان صاحب کی کہیں نہ کہیں سہولت کاری کر رہے ہیں، پھر کسی کی آڈیو آ رہی ہے، کسی کی ویڈیو کا چرچا ہے، کوئی کہاں رگڑا جا رہا ہے، کوئی کہاں رگڑا جا رہا ہے، کوئی گرفتار ہو رہے ہیں، کوئی اندر جا رہے ہیں، اندر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں بڑے بڑوں کی. تو اس میں جو مریم نواز صاحبہ نے وہ 5 لوگوں کا نام لیا، 5 کا ٹولہ، 5 کا نہیں ہے، زیادہ ٹولہ تھا. اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو تو انہوں نے نکال ہی دیا نا. تو اس میں فیض حمید صاحب، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی، یعنی 2 سٹنگ جج، 2 سابق چیف جسٹس اور 1 سابق DG ISI. مریم نواز نے آج نہیں، مریم نواز نے تو جو اپنی اپیل دائر کی تھی اپنا بریت کی، اس میں انہوں نے جو متفرق درخواست اور بیان حلفی جمع کروایا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا، اور اس دن جو پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس دن ہی مریم نواز صاحبہ نے فیض حمید صاحب کو فکس کیا تھا اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نکال دیا تھا، اور ان کا نام ہی نہیں لیا تھا. سوال بھی ہوا تھا تو انہوں نے بات گول مول کر لی، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں اس وقت، یا دے رہے تھے کسی نہ کسی طرح. کہتے یہ بھی، اور کئی بار ہم گزارش کر بھی چکے ہوں کہ باجوہ صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. اب یہ غلطی کا احساس ہونا کافی نہیں ہے. اگر فیض حمید صاحب کی گرفتاری کی جو بات، اگر خبر ٹھیک ہے، اسد طور کی خبر ہے، میری نہیں ہے، تو فیض حمید پھر اکیلے گرفتار نہیں ہوں گے. اگر فیض حمید کو فوج بطور ادارہ فوج کورٹ مارشل کے لیے گرفتار کرتی ہے، یا پھر فیض حمید صاحب کو سویلین گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے، تو پھر فیض حمید صاحب تو شریک ملزم ہوں گے. ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ تو قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو قمر جاوید باجوہ صاحب کے تو اعتراف موجود ہیں جاوید چودھری کے آرٹیکلز کی شکل میں، جس میں انہوں نے تردید نہیں کی. ایک بات کی تردید کی ہے، پورے وہ جو 6 گھنٹے کے اس گفتگو پر انہوں نے جو 3-4 آرٹیکلز لکھے، ایک بات کی انہوں نے تردید کی باجوہ صاحب نے، اور وہ یہ تھی کہ جی عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے تھے، تو اس لیے ہم ان سے پیچھے ہٹ گئے.
اگر وہ آگے ان کی حکومت برقرار رہتی تو پاکستان کو بہت نقصان ہوتا، پاکستان پتہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کی بات، پاکستان نہیں چل سکتا تھا۔ اگر عمران خان کی حکومت چلتی تو پھر پاکستان نہ چلتا، یہ جملہ تھا۔ اس جملے کی انہوں نے تردید کر لی، اور پھر جاوید چودھری نے بھی وضاحت کر دی کہ جی میں الفاظ ان کے نہیں تھے، میں نے ان کے جو باتیں تھیں ان میں سے یہ عکس کا لے کر یا وہ سمجھ کر کہ جی یہ وہ ان کا مطلب یہ ہے، میں نے جملہ اپنا لکھا، جملہ اور الفاظ جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے نہیں تھے۔ تو باجوہ صاحب باقی تو اعتراف کر چکے، عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے کے لیے فیض حمید کے ذریعے جب وہ ڈی جی سی تھے ثاقب نثار کو اپروچ کرنا، عمران خان کو لانا، نواز شریف کو نائل کرنا، عمران خان خود اعتراف کر چکے ہیں کہ باجوہ نے اپنا اس میں جے آئی ٹی میں بریگیڈیئرس ڈالے تھے، تب جا کر نواز شریف کی نائلی یقینی بنی تھی۔ تو یہ سارے اعتراف جو ہیں وہ ہو رہے ہیں باجوہ صاحب کے متعلق۔ فیض حمید صاحب کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ان کی زبان سے اعتراف نہیں آیا۔ تو اگر فیض حمید گرفتار ہوتے تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ قمر جاوید باجوہ کیسے بچیں گے؟ اگر یہ خبر ٹھیک ہے، اگر ادارہ یا حکومت ایسا کرنے جا رہی ہے تو پھر قمر جاوید باجوہ صاحب تو نہیں بچتے۔ باجوہ صاحب کے لیے مصیبت یہ ہے کہ مطلب مریم نواز یا نواز شریف آج کل بے شک ان کا نام نہ لیں، آصف زرداری یا وزیر اعظم ان کا نام نہ لیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی قمر جاوید باجوہ عمران خان کو لے کر آئے تھے، پھر وہ ان کو تھوڑا سا ان کو مارجن دے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہو، یعنی آئین کا حلیہ بگاڑ دینا، آئین کے اوپر حملہ آور ہو جانا، انتخابات رگڈ کرنا، اس کے پیچھے کوئی نیک نیتی ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو پھر فیض حمید تو بعد میں گرفتار ہوں گے، پہلے تو باجوہ صاحب ہوں گے، پھر تو معاملات بہت آگے جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو بہت لمبی سوچی ہوئی تھی نا، انہوں نے قاضی فائز صاحب کو ہٹانے یا ان کو گرفتار کروانے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے پیچھے جو ان کی منشا تھی وہ یہی تھی کہ جی قاضی فائز صاحب اپنا بنیں گے، اگر چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر منمانیاں نہیں چلیں گی، پھر آئین اور قانون پر عمل درآمد ہوگا، تو ستمبر میں وہ بنیں گے، ہو سکتا ہے ستمبر سے پہلے ہی کوئی پتہ نہیں، لیکن ستمبر میں تو وہ بنیں گے۔ تو کیونکہ اکتوبر میں انتخابات شیڈول تھے نا، اکتوبر سے پہلے قاضی فائز صاحب آ جاتے تو پھر وہ ان کا پروجیکٹ رک جاتا، تو بہت آگے کی سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو بہرحال سیاسی لوگوں کا ایک ان کو ایک کریڈٹ تو ہم دیں گے نا کہ انہوں نے بڑا کمال طریقے سے ایک بساط ان کی جو لپیٹ دی۔ اب وہ ایک ایک کر کے سارے گھیرے میں آ رہے ہیں، ادھر عمران خان رو رہے ہیں، ادھر فیض حمید صاحب رول رہے ہیں، ادھر قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کے ہاتھوں سے گالیاں کھا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ تو بہرحال اب فیض حمید دیکھتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے، چارجز کیا ہیں، کیا ان کے پاس ثبوت ہیں۔ ثبوت تو کہا جا رہا ہے کہ بہت ہے، کیونکہ جو لوگ پکڑے گئے وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ سارا کچھ کر رہے تھے فیض حمید صاحب کے کہنے پر، وزیر اعظم ہاؤس کو بگ کرنا، یعنی شہباز شریف جب آ گئے تھے تو سارا کچھ وہ کر رہے تھے۔ اچھا، اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ گجرانوالہ میں تھی، گجرانوالہ میں کل انہوں نے جلسہ کیا جہاں پر انہوں نے ٹرک شک دکھایا تھا، پھر آج وہاں پر خطاب شتاب کیا اپنی پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے اور صوبہ اپنا ڈویژنل عہدیداروں سے اجلاسوں میں تین چار اجلاس کیے۔ اس میں ایک تو ان کا جملہ بڑا تھا کہ جی فیض اپنا عمرانداری ٹرک ڈرائیور سمیت پکڑا گیا ہے۔ ظاہر ہے اب ڈرائیور وہ تو بظاہر لکھوی صاحب اور ان کی طرف سے ان کا اشارہ ہے، لیکن اس میں فیض حمید بھی اسی عمرانداری ٹرک کے وہ ہیں، اصل انجن تو وہی ہے نا، تو سارا کچھ فراہم کرنے والے وہ تھے۔ تو بہرحال تو مریم نواز صاحبہ ایک تو یہ کہ ان کو جو اپنا اجلاسوں میں ان سے کئی سوال ہوئے، کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت عجیب و غریب مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے۔ نون لیگ کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، نہیں جیت سکتے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں، آپ ہمت کرو اور ہم عوام میں جاؤ، انتخابات کی تیاری کرو، اور انتخابات بالکل سر پر کھڑے ہوئے اور آپ انتخابات کی تیاری کر لو۔ لیکن جو نواز شریف صاحب کا تھا سوال کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے، تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی نواز شریف کے لیے ہماری حکومت نے کیا ہی کیا ہے، یہ حکومت کہنے کو تو ہماری ہے لیکن اس حکومت نے کیا ہی کیا ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب صرف ایک صورت پاکستان آئیں گے جب ان کو باہر بیٹھے ہوئے عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ یہ وہ بات ہے جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اتنے پاپڑ بیل کر باہر گئے تو وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ واپس جیل جانے کے لیے آئیں۔ جب ان کو یہ گارنٹی ہو جائے گی کہ آپ پاکستان آئیں، آپ کو کوئی چھوئے گا بھی نہیں، آپ جیل نہیں جائیں گے، تب وہ پاکستان آئیں گے۔
تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی کہ ہماری حکومت نے تو کوئی انیشیٹو لیا ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے، تو پھر وہ کیوں واپس آئیں؟ تو لہٰذا ہم خود، یعنی مریم نواز کہہ رہی کہ میں سارا کچھ انتخابات کی تیاری میرے ذریعے ہوگی اور میں کروں گی لیڈ ساری چیزوں کو۔ تو نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ اگر انتخابات 30 اپریل کو ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے اگر عدالتوں سے کوئی بڑا ریلیف مل گیا ان کو تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب آخری معاملہ جو ہے یہ عورت مارچ والا، عورت حقوق مارچ پر اعتراضات، تحفظات لوگوں کے ہونے چاہیے، جمہوریت ہے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، کرتے رہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر تنقید کرے۔ اعلان یہ کیے گئے مختلف جو گروپس ہیں انہوں نے کہ جی عورت مارچ جو ہے یہ اپنا گندے نعرے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے بذریعہ طاقت ان کو روکنا ہے۔ جماعت اسلامی نے اسی دن حیا مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر لاہور نے فیصلہ کیا کہ جی ہم عورت مارچ نہیں ہونے دیں گے، اجازت نہیں ملے گی۔ ناصر باغ سے مال روڈ پہ مارچ کرتے ہیں ہر سال، ہم نہیں کرنے دیں گے جی۔ کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کیونکہ ایک تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ ہم عورت مارچ کو بذریعہ طاقت روکیں گے۔ اب ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری جو نگران حکومت ہے، اس کو تھوڑا بہت تو دید لحاظ کرنا چاہیے، تھوڑا بہت تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ جو لوگ قانون توڑ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو روکیں گے، ان کو رائٹ نہیں ہے کسی کو روکنے کا، ان کو روکنے کے بجائے، ان کو پکڑ کر یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے بجائے عورت مارچ کو روکا جا رہا ہے۔ کل پرسوں ہماری بات ہو رہی تھی آپس میں دوستوں کی، تو کراچی میں روزانہ کبھی کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے، کبھی کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے، کبھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کبھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ یہ لاہور کی شان تھی جو ایکٹیویٹیز آج کراچی میں ہیں۔ تیزی کے ساتھ لاہور کا چہرہ شکل بدل گئی اور مزید بدلی جا رہی ہے۔ وجہ اس طرح کی سوچ رکھنے والی ایڈمنسٹریشن، وجہ اس طرح کی سوچ رکھنے والی حکومتیں کہ اگر بسنت میں ڈور قابو نہیں ہوتی تو بسنت بند کر دو، یعنی لاہور کو ختم کر دیا کلچر لاہور کا۔ لاہور کی جو اصل پہچان تھی، شناخت تھی، وہ مسمار کر کے رکھ دی ہے، تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ تو یہ جو اپروچ والی انتظامیہ ہے وہ بجائے ان لوگوں کو جو شرپسندی کر رہے ہیں ان کو روکنے کے، سڑکوں پر نکلنے والی، حقوق کے لیے پرامن طور پر نکلنے والی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نہیں نکلو گے۔ یہ اپروچ غلط ہے، تباہ کن اپروچ ہے۔ نگران حکومت محسن نقوی صاحب سے میری گزارش ہے کہ بھائی اس پر سوچیں۔ اس طرح اگر محسن نقوی جیسے مطلب وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ایڈمنسٹریشن اس طرح کے فیصلے کرے گی تو پھر ظاہر ہے لوگ تو اچھا نہیں سمجھیں گے اس کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔